اللہ سبحانہ و تعالی دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے کم میں تھوڑے کہ ساڑی زندگی اندر رمضان المبارک دیاں گھڑیاں اللہ نے سانوں دوبارہ نصیب فرما دیتیاں نے اور اے برکتاں والا مہینہ خوشیاں والا مہینہ مومنہ لئی موسم بہار دا مہینے اسی لوگ بڑے مقدرہ والے ہاں بڑیاں قسمتہ والے ہاں کہ ساڑی زندگی اندر دوبارہ رمضان آئے پتہ نہیں آئندہ رمضان اسی ہونے کے نہیں ہونا کئی ایسے لوگ سن جیڑے پچھلے رمضان موجود سن اے رمضان المبارک دا مہینہ آئے انہوں نے قبرستان اندر جا کر کے ڈھیرے ڈالے نے منا من مٹی تھلے چلے گئے نے اللہ دا ہر حال اندر شکر ادا کرنا چاہیے اور مومنہ واسطے اے موسم بہار دا مہینے میں جس مقام علی شان نو اس وقت تلاوت کیتے اللہ نے اس مقام اندر بڑی پیاری اور بڑی اہم گل کی دیئے اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایمان والیو رب رحمان دیو پیاریو رحمان دے لاڈلیو رب دے پیاریو میں رب العالمین نے تو دیتے روزے فرض کر دیتے نے رمضان المبارک دے روزے میں رب نے تو دیتے فرض کر دیتے نے جس طرح تو دے تو آن والیاں پہلیاں امتاں تے میں رب العالمین نے روزے فرض کر دیتے تاکہ تسی ڈر جاؤ تقوی اختیار کر لو میں قربان جاواں رمضان اور قرآن دا آپس اندر بہت غیرہ تعلق ہے ایک بہت مضبوط رشتہ ہے میں قربان جاواں رمضان اور قرآن شفا بھی ہے تے رحمت بھی ہے آو اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ خطبہ جمعہ دا وقت بڑا مختصر ہویا کرتے میں چند باتاں تو ڈی چولیاں دی زینت کرنا چاہنا اور رمضان المبارک دا پہلا خطبہ جمعہ آو اللہ دا قرآن سماعت فرماؤ آبادان دیئے مولا فرماندے نے یا ایوہ الذین آمن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوبہ اے میرے لاڈلیا اے میرے پیاریا اپنی زبان نبوت چو اعلان فرما دیو دنیا جہان دیاں لوگاں نو دس دیو اور دنیا جہان دیو لوگو کتے توکھے چنا رہ جایا جے کتے بلکھے جنا رہ جایا جے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون
اللہ فرماندے نے اے ایمان والے ہو میں رب العالمین نے توڑے تے رمضان المبارک تے روزیاں نو فرض کر دیتا ہے جس طرح توڑے تو آن والیاں پہلیاں امتاں تے میں اللہ نے روزیاں نو فرض کر دیتا تاکہ تسی ڈر جاؤ تقوی اختیار کر لو توڑے دل اندر میں رب دا ڈر آ جائے والی من خاف مقام ربہ جلتان اللہ فرماندے نہیں دنیا جہان دیو لوگو جڑے لوگ میں رب دے کولو ڈر گئے جنہاں نے تقوی اختیار کر لیا جنہاں دے دل اندر میں رب دا ڈر آ گیا میں رب دا خوف آ گیا اس طرح کوئی گناہ والا کام کرن لگ دینے دل اندر خیال آ جاندہ ہے والی من خاف مقام ربہ جلتان ہائے قرآن تیری عصمت تو صدقے تے قربان جاواں تے سارا جہان قربان کر دیا قرآن اندر کتنی مٹھاس اور لذت ہے قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ تے لہلہا جاؤ اے او قرآن مجید جس میرے محبوب پیغمبر تے سینہ پاک تے نازل کر دیتا گیا اور اے او قرآن مجید اگر پہاڑاں تے نازل کر دیتا جاندہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے وہ قرآن میں تیری عصمت تو صدقے تے قربان جاواں اللہ فرمان دے نے میرے پیاریاں دیاں نشانیاں تے صفتائے نے کوئی نکا جیا بھی گناہ کر لیندے نے دل اندر ڈر تے خوف آ جاندہ ہے والی من خاف مقام ربہ جلتان اللہ فرمان دے نے دنیا جہان دے او لوگو میرے پیاریاں دیاں یہ نشانیاں تے صفتانے ہر وقت میں رب دے کولو ڈر دے رہی دینے تے تد بھی ڈر دینے رات دیاں تاریخیاں نے تے تد بھی ڈر دینے تنہائی اندر بھی ڈر دینے لوگ اندر بیٹھ دینے تے تد بھی ڈر دینے جڑے لوگ میں رب دے کولو ڈر گئے انہاں واسطے دو دو جنتانے بولو کنیاں دو جنتانے میں قربان جاواں ایک جنت ہوئے جدی اندر چاندی ہی چاندی ہے تھالیاں پلیٹاں بھی چاندی دیاں اللہ نے ہر چیز چاندی دی بنا دیتی ہے دیواراں بھی چاندی دیاں ہونگیاں اللہ نے ہر چیز چاندی دی بنا دیتی ہے دوسری او جنت ہے اللہ فرمان دے نہیں دنیا جہان دیو لوگو جدی اندر سونا ہی سونا ہوئے گا جدھر تکے گا سونا ہی سونا نظر آئے گا دیواراں بھی سونے دیاں ہونگیاں میں قربان جاواں اللہ فرمان دے نیا ایوہ الذین آمن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والیو میں اللہ دے کولو ڈر جاؤ جس طرح ڈرن دا حق کے تے میں اللہ نے توڑے تے رمضان دے روزے فرض کر دیتے نے جس طرح توڑے تو آن والیاں پہلیاں امتاں تے میں اللہ نے روزے فرض کر دیتے تاکہ تسی متقی بن جاؤ توڑے دلان دی اندر میں رب دا ڈر آ جائے اور اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے قائم کیتی گئی ہے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے بنی علی اسلام علی خمس شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة والحج وصوم رمضان حدیث تا
ترجمہ کی ہے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے صحابیو اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے قائم کیتی گئی ہے میں قربان جاواں اسلام دے 5 بڑے ستون نے آقا فرماندے نے بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ توجہ فرماؤ ذرا ادھر اکھاں سی اکھاں پاؤ گے گل جلدی سمجھ اندر آئے گی پہلی بات آقا فرماندے نے گواہی دینا اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی بگڑیاں بنان والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی ڈبیاں تارن والا نہیں اللہ تو علاوہ کوئی رزق پہنچان والا کوئی نہیں دا اللہ تو علاوہ کوئی پرورشاں کرنے والا نہیں دا وَأَنَّ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے آخری نبی نے خاتم النبیین نے دائی اللہ نے تے سراج منیر نے وَإِقَامِ الصَّلَاةِ دوسری بات آقا فرماندے نے دنیا جہان دے لوگوں نماز نو وقت تے قائم کرنا وَإِتَقَاءِ الزَّكَاةِ زکات نو ادا کرنا والا حجی اللہ نے طاقتاں تے استطاعت عطا کی تھی ہے بیت اللہ تے کعبۃ اللہ دا حج کرنا میں قربان جاواں وصوم رمضان جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابہ دی جماعت جدو رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے خوشیاں والا مہینہ آ جائے برکتاں والا مہینہ آ جائے موسم بہار دا مہینہ آ جائے رمضان المبارک دے روزے رکھنا میں قربان جاواں اسلام دی بنیاد 5 چیزاں تے قائم کیتی گئی ہے اگر 4 تے عمل کرو گے ایک چھوڑ دیو گے تسی دائرہ اسلام اندر مکمل داخل نہیں ہوو گے تسی دائرہ اسلام جو مکمل داخل نہیں ہوو گے میں قربان جاواں 2 تے عمل کرو گے 3 نہیں منو گے تسی پھر بھی دائرہ اسلام اندر مکمل داخل نہیں ہو سکتے ہو اگر چاہتے ہو سی اسلام والے بن جائیے اگر چاہتے ہو محمدی بن جائیے اگر چاہتے ہو توحید والے بن جائیے اینا 5 چیزاں اندر اپنے آپ نو رنگنا پائے گا اسلام دیاں 5 چیزاں تے عمل کرنا پائے گا میں قربان جاواں اور رمضان المبارک دا مہینہ کیسا مہینہ ہے میں قربان جاواں جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک سبق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم آقا اپنی نبوت والی زبان جو فرمایا کر دے سلنا جدو رمضان المبارک دے مہینے دا آغاز ہو جاؤندا جدو رمضان دا مہینہ شروع ہو جاؤندا جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کر دے صحابیو توڑے کلو او مہینہ آگے ہے توڑے کلو او ماہ رمضان دا مہینہ آگے ہے اس مہینے اندر اللہ نے ایک رات ایسی رکھی ہے جیڑی 1000 مہینیاں جو بہتر رات ہے لیلۃ القدر دی رات ہے جنہیں لیلۃ القدر دی رات نو پا لیا انہیں اللہ دی خیر و برکت نو پا لیا انہیں اللہ دیاں رحمتوں نو سمیٹ لیا جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اے میرے صحابیو جنہیں لیلۃ القدر دی رات نو چھوڑ دیتا اللہ دی رحمت تو محروم ہو گیا اور بولو اللہ دی رحمت تو محروم ہو گیا جنہیں لیلۃ القدر دی رات پا لئی ان دے تے رب دیاں رحمتیں برس دیاں رہن گیاں لیلۃ القدر دی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر
کہو سبحان اللہ۔ اور میرا بھی رودا پریشان نہ ہو وہ، کہو سبحان اللہ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ فرمان دینے اے میرے محبوبہ آسان لیلۃ القدر دی رات اندر ہی قرآن نو اتاری آئے۔ میں قربان جاواں لیلۃ القدر دی رات 1000 مہینیاں چو بہتر رات لیلۃ القدر دی رات، اور کیسا رمضان المبارک دا مہینہ۔ میں سائنسداناں دے مطابق جتھوں تک انہاں نے ریسرچ کیتی ہے، او سائنسداناں دے مطابق انہاں نے کہا ہے جیڑا انسان روزہ رکھ دے کئی بیماریاں تو بچ جاندا ہے۔ اے جیڑا جناب بیماری چلی ہے، عام تسی بیماری دیکھ دے ہو، کوئی شوگر دا مریض ہے، کوئی جناب انہوں کوئی بیماری ہے، کسی نو کوئی بیماری ہے۔ جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اے میرے صحابیو رمضان المبارک دا مہینہ آ جائے، اس مہینے دی قدر کرے آجے۔ سائنسداناں دے مطابق غیر مسلمان دے مطابق بھی جیڑا انسان رمضان المبارک دا روزہ رکھ لیندا ہے کئی بیماریاں تو بچ جاندا ہے۔ اے رمضان اندر اللہ نے شفاواں رکھ دیتیاں نے۔ میں قربان جاواں رات ایک جگہ تے پروگرام تے پہنچے، ایک نوجوان کہنے لگا حضرت جی میں دوائی لین واسطے کھڑیاں دے بہت بڑے ڈاکٹر اسلام دے ہاسپٹل اندر چلا گیا، میں دوائی لے رہا ہوں تے ڈاکٹر صاحب میں نو فرماندے نے واپس چلا جا، دوائی دی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے ایسا مہینہ لے آندا ہے جس مہینے اندر اللہ ساریاں بیماریاں دور کر دے گا۔ ایمان ہے نا، یقین ہے، توکل ہے۔ میں قربان جاواں اور ایک ایسا رمضان المبارک دا مہینہ ہے جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے اِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِحَتْ أَبْوَابُ رَحْمَتِكَ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ جَهَنَّمَ وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ۔ جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤندے نے جدو رمضان المبارک دا مہینہ آندا ہے، اے خوشیاں والا مہینہ آندا ہے، مومنو تسی مبارک دے حقدار ہو، اور روزے دار ہو تسی مبارک دے حقدار ہو، تسی رب دیاں رحمتاں سمیٹ رہے ہو۔ اور دیکھو رب دی رحمت دا اندازہ تسی اس طرح لگا سکتے ہو، روزہ رکھے آئے سحری دے وقت رب دی رحمت جوش اندر آ گئی، ہر منے بارش ہی بارش ہے، اللہ دی رحمت جوش اندر آ گئی۔ اللہ نے موسم کتنا پیارا کر دیتا ہے، تسی میری رب دیاں رحمت منے کیوں نہیں تک دے ہو، اور تسی میرے رحمان دیاں رحمت منے کیوں نہیں دیکھ دے ہو۔ آقا فرمان دینے کی دعا داخل رمضان فتحت ابواب رحمتک وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ آقا فرماندے نے جدو رمضان المبارک دا مہینہ آندہ ہے، حدیث سن کے تڑپ جایا جے، کھلکھلا جایا جے، لہلہا جایا جے۔ آقا فرماندے نے جدو رمضان المبارک دا مہینہ آندہ ہے، اللہ رحمت دے سارے دروازے کھول دیندے نے، آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے جاندے نے، جنت دے تمام دروازے کھول دیتے جاندے نے، جہنم نو بند کر دیتا جاندہ ہے، شیطان نو زنجیران دے نل جگڑ دیتا جاندہ ہے۔ اللہ رمضان دے مہینے اندر توبہ نو قبول کر لیندے اور گنہگاروں سے آکارو رب دی رحمت کتنی جوش اندر آ گئی ہے۔ اے ساڑھے کل او مہینہ آیا ہے اور سانو اللہ نے وقت دیتا ہے، میں قربان جاواں رات نو قیام کرو، قرآن دیاں تلاوتاں کرو، روزے رکھو تے رب نو مناو، رب دے سامنے گڑ گھڑا لو، اور کوئی فوت ہو جائے اکھاں چاہاں سو بہان دیو تے رون دیو، ہائے میرا فلان
فلاں دنیا تو چلا گیا، میرا فلاں دنیا تو چلا گیا ہے، الہ آباد والیو، مرکز حنزلہ اندران والیو، اے وقت اے مہینہ او مہینے اللہ دی رحمت دینی جوش اندر آ گئی ہے، پچھلی رات وقت ہو جائے اللہ دی رحمت جوش اندر آ جاندی ہے، جڑے فوج شدگان نے ہاتھ اٹھا کے انہاں واسطے رب دے کولو بخشش مانگنا، میرا رب انہاں معاف کر دے گا۔ میں قربان جاواں، اور ایک ایسا برکتاں والا مہینہ ہے، ایک صاحب دل تڑپیا انہیں موتی پرو دیتے نے، فرماندے نے بابا رونق ماہ رمضان دیا، او بابا رونق ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، بابا رونق ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، دل مومنان دے پر نور ہوئے، اور دل مومنان دے پر نور، اور کئیاں نے روزے رکھے نے، رمضان دا مہینہ آیا ہے، انہاں دے چہرے تے خوشیاں دے اثار نے، انہاں دے چہرے کھل کھلا اٹھے نے، میں قربان انہاں دے چہرے تے رونق آ گئیاں نے، تائیں تک کہنے والا کہہ گیا اپنے انداز اندر، بابا رونق ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، بابا رونق ماہ رمضان دیا، اس اللہ دے مہمان دیا، دل مومنان دے پر نور ہوئے، وچ خوشیاں دے مسرور ہوئے، سن سن کے ایتا قرآن دیا، سن سن کے ایتا قرآن دیا، بابا رونق ماہ رمضان دیا، اے برکت والا مہینہ ہے، اور رحمتہ لٹ لو، رحمتہ لٹ لو، اے برکت والا مہینہ ہے، اے خوشیاں والا خزینہ ہے، اور راتاں آئیاں رب نو منان دیا، اور راتاں آئیاں رب نو منان دیا، بابا رونق ماہ رمضان دیا، میں قربان جاواں، ایک ایسا برکتاں والا مہینہ ہے، اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اللہ فرماندے نے دنیا جہان دیو لوگو ایمان والیو، میں اللہ نے توڑے تے رمضان المبارک دے روزیاں نو فرد کر دیتا ہے، جس طرح توڑے تو آن والیاں پہلیاں امتاں تے میں اللہ نے رمضان دے روزیاں نو فرد کر دیتا تاکہ تسی ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ حدیث تے غور کرے آجے، حدیث بڑی پیاری، جدو میں حدیث پڑھ رہی ہاں سا میرا دل باغ باغ ہو گیا۔ حضرت حذیفہ سب کو رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم، تسی رب دی رحمت دا اندازہ اس حدیث تو لگا سکتے ہو، میرے رب دی رحمت کنی جوش اندر ہوئے گی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے نے، جگہ دے پیر صلی اللہ
علیہ وسلم آقا فرماندے نے جس انسان نے سچے دلوں کہہ دیتا لا الہ، بولو بولو لا الہ الا اللہ، رب دی توحید اللہ دی ربوبیت دے نعرے نو بلند کر دیتا، اللہ دی وحدانیت دے نعرے نو بلند کر دیتا، اس حال اندر فوت ہو گیا، وہ انسان جنتی ہے، ان دے دے جنت واجب کر دیتی جاندی ہے۔ دوسری بات جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے جیڑا انسان صدقہ دین دے اور صدقہ دین دی حالت اندر صدقہ رب دی رضا واسطے دیتا ہے، اس حالت اندر فوت ہو گیا، آقا فرماندے نے واجبات ان دے تے جنت واجب ہو جاندی ہے، وہ انسان جنتی ہے۔ تیسری تے آخری بات اس حدیث دی جگان دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اوہ صحابیوں جن نے رب دی رضا واسطے روزہ رکھیا، رب نو خوش کرنا واسطے روزہ رکھیا، جن نے رب دی رضا واسطے آسمان والے رب نو خوش کرنا واسطے روزہ رکھیا، آقا فرماندے نے روزے دی حالت اندر فوت ہو گیا۔ اے میرے صحابیوں جی یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا فرماندے نے صحابیوں او انسان جنتی ہے، وہ انسان جنتی ہے۔ ان کئی لوگاں نے رمضان تو پہلے ہی بہانے لبنے شروع کر دیتے سی، اور نہیں جی میں فلاں بیماری اندر مبتلا ہوا، مینوں فلاں بیماری ہے، میرا معدہ بڑا خراب ہے، مینوں بخار ہے، مینوں تو ڈاکٹراں نے کیا ہے، تو ایک گھنٹے بعد کھانا نہ کھائے تو دنیا میں نہیں رہ سکنا ہے۔ اور روزے دارو بیمارو پریشان نہ ہویا جے، دکھی نہ ہویا جے، میرے رب دے سامنے آنسو ضرور بہایا جے، لوگاں دے سامنے ہاتھ نہ پھلایا جے، لوگاں نو اپنے دکھ نہ سنایا جے، لوگ توڑا مذاق بنا لین گے، لوگ توڑیاں ٹچکراں کرن گے، جی اپنے دکھ رب نو سناو گے، بیماریاں میرے رب نو دسو گے، میرا رب پردے پا دے گا تو نو عزتاں والا بنا دے گا۔ میں قربان جاواں جیڑی بات میں دسنا چاہنا وا، او بیمارو تے پریشان نہ ہویا کرو۔ میں کئی لوگ دیکھے نے بیماری دی حالت اندر بھی روزے رکھ رہے نے، شوگر دے مریض نے تے روزے رکھ لے نے، جان دیو شوگر دی بیماری کتنی زہریلی بیماری ہے، کئی شوگر دے مریض بھی روزے رکھ رہے نے، کیوں؟ اگر روزے دی حالت اندر فوت ہو جاواں گے اللہ سانو جنت الاٹ کر دے گا، کہو سبحان اللہ، اللہ سانو جنت دے ٹکٹ الاٹ کر دے گا۔ میں قربان جاواں اے رمضان دی شان، رمضان دی عظمت ہے، اور رمضان تے قرآن دا آپس اندر بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں قربان جاواں اور روزے اندر بھی اللہ نے شفاواں رکھیاں نے، اور قرآن اندر بھی اللہ نے شفاواں رکھ دیتیاں نے۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیڑے ویلے حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، اللہ انہوں دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔ میرے روحانی باپ نے کہنا آ تک لے میرے ول تے قرآن دیاں زیارتاں کر لے، اللہ قرآن کا دے پھلاں دا گلدستہ بنا دیتا ہی، قرآن اندر اتنی مٹھاس، قرآن دی ایک آیت دا مقابلہ شہد دا ڈرام بھی نہیں کر سکتا۔ الہ آباد والیو، مرکز حنزلہ اندر آن والیو، قرآن سن کے تڑپ جاؤ تے کھل کھلا جاؤ تے لہلہا جاؤ، ہواما فضاما اندر سبحان اللہ گونج جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن،
اللہ فرماندے نے اے میرے پیارے اے میری سونے محبوبہ اسان رمضان المبارک دے مہینے اندر نا قرآن نو نادل فرما دیتا ہے میں قربان جاواں اے قرآن کتنی عظمت والا ہے قرآن کتنی شان والا ہے جے قرآن نو بطور شفا پڑھیا جائے تے رب نے دی اندر شفا میں رکھیاں نے اے توڑے الہباد دے نزدیک راجوال اتھوں دیکھ ننہ جیا بچہ ہے انہوں کینسر ہو گیا ہے میرے مجمع اندر ڈاکٹر حضرات بھی تشریف فرما ہونگے ڈاکٹر بھی جواب دے دے نے کینسر دے مریض رو انہوں لے جاؤ ہونے آخری منزل تے انہوں لے جاؤ ہونے دی زندگی ختم ہونے والی ہے چھوٹا جیا بچہ ہے حافظ شام الہی ظہیر حفیظہ اللہ تعالیٰ دے کولوں انہوں نے رابطہ ہویا انہوں نے ایک وظیفہ دسیا انہوں نے کیا سورت فاتحہ پڑھ دے رہے آجے سورت فاتحہ دی تلاوت کر دے رہے آجے 41 دن سورت فاتحہ دی انہوں نے تلاوت کیتی ہے میرے رب نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے اور ڈاکٹر جواب دے سکتے نے حکیم جواب دے سکتے نے طبیب جواب دے سکتے نے پر الہباد والیوں میں رب محمد دی قسم اٹھا کر کے کہنا ہوا آسمان والا رب کدے بھی جواب نہیں دے سکتا جے میرا رحمان کدے بھی جواب نہیں دے سکتا جے میں قربان جاواں اور قرآن اندر اللہ نے شفا میں رکھ دیتیاں نے حضرت ابو سعید خدری سب کو رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دینے اس طرح ساڈا قافلہ نکلے آئے اسی چل دے اس طرح صحابہ دی جماعت ایک بستی دے قریب دیو گزرے بھوک نے بھی بڑا ستایا ہے میں قربان جاواں اور اسی رات ٹھہرنا چاہنے ایک بستی دے کولوں گزرے بستی والے آنو عرضاں کی دیاں اور بستی والے سانو کھان لی کچھ دے دیو بستی والیاں نے کھان تو انکار کر دیتا اسی کیا بستی والیوں رات ٹھہرن واسطے جگہ دے دیو بستی والے کہندے نے نہ کھانا دیوانگے نہ تو نو رات اس جگہ تے ٹھہرن دیوانگے میں قربان جاواں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دینے اسی اس بستی تو تھوڑا جیا دور جا کے نا اپنے ڈیرے لگا لینے اسی رات قیام کرنے رات اسی ٹھہرنا ہے میں قربان جاواں رات دا کچھ حصہ بیت چکے آئے اس بستی دا جڑا سردار سی نا انہوں کوئی موزی جانور نے ڈس لے آئے موزی جانور نے ڈنگ لگا لے آئے بڑے پریشان ہو گئے بڑے غم زدہ ہو گئے اگر اندہ علاج نہ کروایا اے مر بھی سکتا ہے انہاں بستی والیاں چک بول کر کے کہندہ ہے یارو جڑے مہمان آ کر کے ٹھہرے نے جڑے نبی دے جان نثار نے نبی دے وفادار نے انہاں جو کوئی شاید دم بھی کر لیندہ ہوئے گا انہاں دے کلوں پچھ لینے ایک آن والا آیا بستی والیاں دی اندرو آ کر کے نبی دے جان نثاران ورزاں کردہ ہے اور نبی دے جان نثارو اور نبی دیو وفادارو کیا تو اٹھے چو کسے نو دم بھی آندہ ہے کہ نہیں اور دم بھی کر لیندیو کہ نہیں کر لیندیو میں قربان جاواں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ خدا انہوں بیان کر دینے اسی کے ہاں دم کر لینے اور دم کرانگے اسی آئے سا تسی سانو نہ کھانا دیتے نہ رات ٹھہرن واسطے جاگاں دیتی ہے دم ضرور کرانگے پر ایک شرط کرانگے اسی 40 بکریاں لوانگے میں قربان جاواں اور پتا چلیا دم کرنے والا کچھ لے بھی سکتا ہے میں قربان جاواں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ خدا عنہ بیان کر دینے اسی چل دے بستی والی بستی دے اندر داخل ہو جانے ہم
او جڑا بستی دا چودھری تے سردار جنہوں موزی جانور نے ڈسے آئے نا میں قربان جاواں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ خدا عنہ کہندے نے سورۃ فاتحہ دیاں تلاوتاں کرنیاں شروع کر دینے اوے میں کہا کرنا وا نہیں قرآن آندا تے کوئی گل نہیں کم سو کم تینوں سورۃ فاتحہ تا آندی ہوئے گی میں قربان جاواں سورۃ فاتحہ اندر اللہ نے کنیاں شفاواں رکھ دیتیاں نے اے سورۃ فاتحہ قرآن دی ماں ہے میں قربان جاواں صحابی قرآن پڑھ دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین نبی دے یار نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیتا ہے ادھرو دم مکمل ہو گیا ہے ادھرو اللہ دی رحمت جوش اندر آ گئی ہے میرے رب نے شفاواں عطا کر دیتیاں نے اور قرآن نو پڑھیا کر بطور شفا پڑھیا کر کئی لوگ میں انہوں نے ویسے بڑا حیران ہونا حضرت جی اے جڑی میڈیسن نے نا اے 50,000 دی آندی ہے اے 30,000 دی ہے او کملیا تیرے کار اندر میرے رب نے شفاواں کر دیتیاں نے قرآن نو پڑھنا قرآن دیاں تلاوتاں کرنا میں قربان جاواں نبی دے یاراں نے 40 بکریاں لیاں تے جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر تشریف لے کر کے آئے ہون پریشان نے پتہ نہیں ساڑے واسطے جائز بھی نے کہ نہیں جائز جگاں دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر آئے آقا نورزہ کر دینے سونیاں اسی اس ایک بستی دے قریب دے گزرے اسی کھانا منگیا کھانا بھی نہیں دیتا اور اسی انہاں نو کہ آئے رات ٹھہرنا چاہنے انہاں نے سانو ٹھہرن بھی نہیں دیتا حتیٰ کہ اسی بستی تو تھوڑا جیا دور جا کے ڈیرے لگا لینے اس بستی دے ایک بڑے جڑا چودھری تے سردار ہے انہوں کسے موزی جانور نے ڈس لے آئے سونیاں ساڑے کو دم واسطے آئے نے اسی دم کیتا ہے تے 40 بکریاں لے لیاں نے سونیاں پریشان اس وجہ تو کیا ساڑے واسطے جائز بھی نے کہ نہیں جائز آقا مسکرا پہ بولو آقا مسکرا پہ آقا فرماندے نے صحابیو میرا حصہ بھی رکھ لے آجے اور دم کندے کلو سکھے آجے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کلو سکھے آجے میں قربان جاواں قرآن نو پڑھیا کر بطور شفا پڑھیا کرنا آو آخری حدیث سناواں وقت اجازت نہیں دے رہا او الہباد والیو اے کڑی اگر میرے بس اندر ہوندی میں کڑی نو روک دیندہ تو نو دس دا قرآن دیاں برکتہ کنیاں نے تو نو دس دا اللہ نے قرآن نو کتنی عظمت عطا کیتی ہے حضرت اسید بن حضیر سب کو رضی اللہ خطالہ گونج بادرہ رضی اللہ خطالہ عنہ کون حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ خطالہ عنہ نے میرے نبی دے صحابی نے میرے نبی دے غلام نے میں قربان جاواں رات دا وقت تے نماز تہجد دا ٹائم ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ خدا عنہ نماز تہجد اندر رب دے قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے ہیں رب دا قرآن پڑھی جا رہے ہیں میں قربان جاواں واہ نبی دے جان سارو واہ نبی دے وفادارو میں تو دی عظمت تو صدقے تے قربان جاواں اور سارا جہان قربان کر دیا تو انہوں قرآن نلکن نہ پیارے قرآن نل کتنیاں محبتانے اور نوجوانوں رب دا واسطہ دے کر کے کہاں گا تسی نہیں دیکھیا رمضان تو ایک دن پہلا زلزلہ آیا ہے لوگ ستے پہ اٹھ گئے اپنے مکان چھوڑ کر کے نکل گئے اور یاروں موسیقی عام ہو گئی ہے اور گناہ لوگ عام کر رہے ہیں ڈر خوف رہ ہی نہیں گیا اور نوجوانوں اے
جڑا مہینہ آیا ہے اے مہینہ تو مینوں دسن آیا ہے قرآن روح دی غذائے بولو قرآن روح دی غذائے موسیقی روح دی غذا نہیں دی میرے رب نے پوری دنیا نو ہلا کر کے دس دیتا ہے ظلم کرنے والیا رمضان تو پہلا توبہ کر لے او زیادتیاں کرنے والیا رمضان دا مہینہ آ رہا ہے میں رب دے کولو معافیاں منگ لے لوگاں دے حق کھان والیا میں رب کولو ڈر جا او یتیماں دے حق کھان والیا مسکیناں دے حق کھان والیا میں رب دے کولو ڈر جا او بیوہ تے ظلم کرنے والیا بیوہ عورت تے زیادتی کرنے والیا میں رب کولو ڈر جا جے میں زمین ہلا سکنا وا میں رب قیامت بھی برپا کر سکنا وا میں رب دے کولو ڈر جا اللہ نے زمین ہلا کر کے دسے آئے اپنے آپنو مخاطب ہو کر کے دیکھو اسی کنے کو گناہ کرنے ہیں کنے کو ظلم کر رہے ہیں با قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاوا اور نوجوانوں قرآن والے بن جاؤ نوجوانوں قرآن المحبت کرنے والے بن جاؤ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز تہجد میں قربان جاوا تے نماز تہجد اندر قرآن پڑھ رہے نے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین قرآن دیاں تلاوت کی تی جا رہے نے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے اس طرح میرا بیٹا لیٹے آئے بیٹے والیو ادھر دیکھے آجے ماں پہ جان دینے بیٹیاں نلکنیاں محبتہ ہویا کر دیاں نے اے بیٹے بڑے لاڈلے ہویا کر دینے ماں پہ تن من دن انہا بیٹیاں دی خاطر قربان کر دینے پوچھنا اس باپ دے کولو جس باپ نے جوان بیٹا اپنے ہتھاں دینا لا دندر اتارے آئے وہ پوچھنا اس باپ دے کولو جنہیں جوان بیٹے دی قبر تے مٹی پائی ہے تے نالو زبان حال چو باپ کہندہ ہے لے او یار حوالے رب دے لے او یار حوالے رب دے اے ملے 4 دنہ دے لے او یار حوالے رب دے ملے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پیر ملا گے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے میں میرا بیٹا لیٹی ہے قرآن پڑھنا ماں تے نزدیک کوڑا بنے آئے کوڑا حرکت کرنی شروع کر دیندہ ہے رک جانا تے کوڑا بھی رک جاندہ ہے پھر قرآن پڑھنا ماں پھر کوڑا حرکت کر دے رک جانا تے کوڑا بھی رک جاندہ ہے ذہن اندر خیال آیا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھئے کوڑا کی دیتے نو نقصان نہ پہنچا دے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جلدی جلدی قرآن دیاں تلاوتاں روک دینا وا نماز تہجد نو ادا کرنا وا اس طرح اپنے ہتھاں تے اپنے بیٹے نو اٹھا لے آئے آسمان دی طرف چہرہ اٹھا لے آئے آسمان تو زمین تک ایک لہر بن گئی ہے میں قربان جاواں صبح ہی جگہ دے پیر صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر تشریف لے کر کے جانا وا جا کر کے سارا واقعہ سنایا آمینہ دے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے اے پیارے اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاش تو قرآن پڑھ دا رہندہ قرآن دیاں تلاوتاں رکھ دا لوگ اپنیاں اکھاں دے نال اللہ دے نورانی فرشتیاں نو دیکھ لیندے
او تیرا قرآن تا اللہ دے نورانی فرشتے بھی سن رہے سننا با قرآن میں تیری عظمت تو قربان جاوا او قرآن بھی آیا رمضان المبارک دے مہینے اندر آیا قرآن نو پڑھیا کر بطور انقلاب پڑھیا کر قرآن نو پڑھیا کر بطور برکت پڑھیا کر او قرآن نو پڑھیا کر بطور شفا پڑھیا کرنا میں قربان جاوا رمضان اور قرآن دا پسندر ایک بہت گہرا تعلق ہے میں دو تین جملے بولاں تے گل مکائیے فرماندے نے مہمان رب دا مہینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو مہمان رب دا مہینہ ہے یارو بخشش دا آلہ خزینہ ہے یارو لٹ لو بہارا رمضان آیا لٹ لو بہارا رب دا مہمان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا جنت چمیل سل سونی ہورا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا جنت چمیل سل سونی ہورا لٹ لو بہارا رمضان آیا رب دا مہمان آیا دعا کریے خو مہینہ ہی ہووے آمین کی آجے آمین کی آجے دعا کریے خو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے دعا کریے خو مہینہ ہی ہووے مکہ بھی ہووے مدینہ بھی ہووے لٹ لو بہارا رمضان آیا رب دا مہمان آیا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا افطاری دے ویلے زمزم کھجورا جنت چمیل سن سونی ہورا لٹ لو بہارا رمضان آیا رب دا مہمان آیا یا ایوہ الذین آمن کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.